السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم نرخ نامہ اور رضاکارانہ پیشکش کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہ خلیل احمد ابن مخدوم کے لکھے ہوئے مضامین ہیں جو کہ ہمارے کامرس کے طلباء کے لیے کافی امدادی ہیں، کیونکہ انہیں جو ہے بزنس لیٹرز کی نہایت اشد ضرورت ہوتی ہے۔ تو کاروباری خطوط لکھے کیسے جاتے ہیں، ان کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وغیرہ کے بارے میں خلیل احمد ابن مخدوم بڑے تفصیل کے ساتھ انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ نرخ نامہ کیا ہے، نرخ نامے کا مطلب جانیں گے۔ نرخ نامے کا مطلب ہے قیمتیں دریافت کرنا۔ جب کسی دکاندار یا کاروباری ادارے سے قیمتوں کے بارے میں جب ہم دریافت کرتے ہیں تو خط کے ذریعے جب کریں گے تو اس خط کو کیا کہا جائے گا؟ نرخ نامہ کر کے کہا جائے گا۔ اس نرخ نامے میں کیا ہوگا؟ تمام ضروری معلومات ہوں گی، شرائط ہوں گے، مختلف نرخ ہوں گے، مطلب اب قیمتیں، مختلف اشیاء کی مختلف قیمتیں ہوں گی، مال کی فہرست ہوگی اور ہدایت کے ساتھ یہ نرخ نامہ روانہ کیا جائے گا۔ تو مروج مطلب جیسے ہی دریافت نامہ وصول ہوا، دکاندار یا تجارتی ادارہ اپنے گاہک کا شکریہ ادا کرنا اپنا فرض خیال کرتا ہے اور جوابی خط میں تاریخ وصولی خط بھی درج کرتا ہے۔ دریافتی خط ہی سلسلہ خطوط کی پہلی کڑی ہے۔ چونکہ ہم قیمتیں دریافت کرتے ہیں تو یہی پہلی کڑی ہے۔ ضروری شرائط، خرید، مال کے فروخت کی مناسب قیمت اور دیگر معاملات ادائیگی کے بارے میں صاف اور صریح تفصیل قلمبند کر دی جاتی ہے۔ بطور نمونہ چند خطوط آپ کو ملیں گے یہاں پر۔ خرید و دریافت نامہ وصول ہونے، دریافتی خط سلسلہ خطوط کی پہلی کڑی ہے۔ اس سے وابستہ جو بھی خطوط ہوتے ہیں وہ فائل کر لیے جاتے ہیں۔ ضروری شرائط خرید، تو ضروری شرائط خرید کیا ہیں یہاں پر؟ مال کے فروخت کی مناسب قیمت اور دیگر معاملات ادائیگی کے بارے میں صاف اور صریح تفصیل قلمبند کر دی جاتی ہے۔ خرید و فروخت میں وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اگر خریدار اپنے مقررہ وقت پر مال خریدنے میں تاخیر کرے تو مال فروش کو حق ہے کہ مال فروخت کرے یا فرمائش مسترد کر دے۔ تو اسی کے برعکس کیا ہے، اگر فروشندہ بھی مقررہ وقت پر مال فروخت نہ کرے تو خریدار کو بھی یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ چیزیں خریدے یا پھر اس فرمائش کو رد کر دے۔ گاہک کو نرخ اشیاء اور فہرست کی پٹی ایک علیحدہ لفافے میں بند کر کے روانہ کر دی جاتی ہے۔ اگر اشیاء انواع اقسام کے ہوں تو کچھ نمونے بھی ارسال کیے جاتے ہیں، مطلب سیمپل کے طور پر۔ مال کے مختلف نمونے ہوں تو ان کو سلسلہ وار نمبروں کے ساتھ لفافوں میں بند کیا جاتا ہے۔ اوکے، MCQs پوچھے ہیں میں نے یہاں پر۔ نرخ نامے کا مطلب کیا ہے؟ کمپنی کی دریافت ہے، قیمتوں کی دریافت ہے، یا اداروں کی دریافت ہے، یا سرمایہ کی دریافت ہے؟ تو جانتے ہیں ہم یہ قیمتوں کی دریافت ہے۔ اور خرید و فروخت میں کس چیز کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے؟ ہم بتا رہے تھے وقت پر مال پہنچ جانا بھی چاہیے اور خرید لینا بھی چاہیے۔ اس کے علاوہ ان میں کس لفظ کا تعلق خطوط سے نہیں ہے؟ مکاتیب، مکتوب نگار، مکتوب علیہ، خاکہ نگار۔ خاکہ نگاری کا کوئی کام نہیں ہے یہاں۔ اصول مکتب کس چیز پر مبنی ہوتے ہیں؟ آپس کے قول و قرار پر۔ تو امید ہے سیشن آپ کو سمجھ میں آیا ہو، نرخ نامے کا مطلب آپ کو سمجھ میں آیا ہو۔ تو ہم کیا کریں گے، آئندہ کلاس میں جو ہے وہ رضاکارانہ پیشکش کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے ہم معلومات حاصل کریں گے۔ اب جیسے ہم دریافت نامہ کہتے ہیں، دریافت نامے میں ہم چیزوں کی قیمتیں چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، لیکن ہم جب قیمت جاننا چاہیں تو ہمیں یہاں ضروری ہوتا ہے نرخ نامہ
لیکن کیا ہے، ایک کاروباری سلسلے میں ہمیں جتنے بھی خطوط ملتے ہیں ان خطوط کو تاریخ وار ہمیں کیا کر لینا چاہیے، فائل کر لینا چاہیے، اور ان خطوط کے جو جوابات ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں فوراً دے دینا چاہیے، جوابی خط بھی ہمیں فوراً لکھ لینا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو کاروباری تعلق جو ہے یہ بگڑ سکتا ہے۔ تو یہیں پر سیشن ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔